السلام علیکم بیٹا. میرا نام آجی اسلم آجی سلیمان توبریہ ہے اور میں گلشن اقبال میں رہائش پذیر ہوں جو کرائے پہ ابھی رہ رہا ہوں. اور تقریباً میں آج نہیں تقریباً بہت ٹائم ہو گیا میں کرائے پہ رہتا تھا اور ابھی بھی میں کرائے پہ ہی ہوں. میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں جن کی میں نے سب کی شادیاں وادیاں کر کے اس کے بعد میں فارغ ہو گیا. تو میرے ایک ذہن میں آیا کہ میں اپنے لیے کوئی ایسا مکان لے لوں. اور یہ بچے سب میرے ساتھ ایک بلڈنگ میں رہتے تھے، ہم لوگ سب میرے ساتھ ہی تھے. اور میں پھر اپنے مکان کا سوچا تو میں نے ایک پلاٹ خریدا گلشن اقبال 13A پروجیکٹ 7. اس کے اندر میں خریدا ابھی تھا نہیں، میں نے ابھی سوچا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا. اس کے بعد جو ہے میں سب جگہ سے معلومات کی، سب جگہ سے ویریفیکیشن لی، مگر مجھے سب نے بولا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. مگر میرا ذہن پھر بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا. تو مجھے ایک صاحب ملے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار بھائی تو اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کی جو ریلوے سوسائٹی ڈیفینس سریجنا کالونی کے پاس ہے آپ لوگ وہاں چلے جائیں اور آپ وہاں جا کے وہاں پہ ان کا نام ہے خلیل فاروقی صاحب، وہ ان کا چیئرمین ہے. یہ 8 سوسائٹیوں کا چیئرمین ہے. یہ 2010 کی میں بات کر رہا ہوں. پھر میں وہ فائل، ابھی پلاٹ میں نے خریدا نہیں تھا، صرف اس سے میں نے پلاٹ کی فائل لی تھی اور میں نے یہ فاروقی کے پاس یہ فائل لے کر گیا. اور فاروقی کو میں نے بولا بھائی دیکھیں میں بہت غریب آدمی ہوں اور میں یہ پلاٹ مجھے یہ مل رہا ہے، مگر میں یہ لوں گا تب جب مجھے آپ بتائیں گے، کیونکہ یہ پلاٹ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. میں نے ان بچوں کی شادیاں کی ہیں، ان کے گولڈ وغیرہ بیچے ہیں اور سب کچھ بیچ باچ کے یہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں صرف اس کو بنا سکوں گا. وہ بھی مجھے آپ جب بولیں گے تو میں اس کو بیانہ دوں گا، ورنہ مجھے اس طرح مصیبت میں آنا نہیں ہے. آپ مہربانی کر کے، اللہ آپ کو زیادہ خیر دے، میں ان کو کہا آپ میرے کو کوئی بھی مشورہ دیں تو ایسا دیں کہ لوں یا نہیں لوں. انہوں نے میری پوری بات سننے کے بعد مجھے کہہ رہا ہے کہ حاجی صاحب آپ فائل دکھاؤ. انہوں نے مجھے فائل دکھائی، میں نے ان کو فائل دکھائی. تو انہوں نے میری فائل دیکھنے کے بعد پورا جتنی بھی فائل تھی سب چیک کیا، الاٹمنٹ لیٹر فلانا نکلا، سب چیزیں دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب حاجی صاحب میری بات سنو. یہ جو پلاٹ آپ خریدے ہیں نا، یہ واصل صدیقی صاحب کا ہے. پہلے عثمان صاحب ان کے الوٹی تھے اور ابھی یہ واصل صدیقی صاحب نے انہوں نے خریدا ہے. اب آپ خرید رہے ہیں واصل صدیقی صاحب سے. واصل صدیقی بھی آپ حاجی صاحب فکر نہیں کریں، 97 سے رہ رہا ہے. 97 سے تو اس کے اندر میں الیکٹرک کا میٹر لگا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر میں ایسی فائلیں، میرے پاس تو ایسی فائلیں آتی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، مگر بدماشی میں سب کام کر لیتے ہیں. یہ مجھے فاروق نے، اور میں یہ جتنی بھی بات کر رہا ہوں نا کلمہ طیبہ کے ساتھ کر رہا ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میرے کو بولتا ہے حاجی صاحب یہ لے لو. پھر میرے من کے اندر میں، دل کے اندر میں کچھ سوال جواب تھے، میں نے ان سے سوال بھی کیے. تو میں نے بولا کہ بھائی یہ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں لے لیں، تو میں اس کو کیسے، اس کے اندر میں تو 3-4 پریشانیاں مجھے تو باہر سے پتہ چلا ہے، میں آپ سے وہ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو بولا کہ ٹھیک ہے کریں. تو میں نے بولا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ 171 172 174 پھر 173 اور پھر 176 7 8 9 اور سب کچھ ہے. تو یہ پلاٹ 174 کیسے ہے؟ کیونکہ میرے اس ہاتھ پہ 173 ہے، اس ہاتھ پہ 172 ہے. تو آپ مجھے جب تک اس کی ویریفیکیشن نہیں دیں گے میں یہ پلاٹ نہیں لوں گا. میں غریب آدمی ہوں. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں نے یہ سارا کچھ گولڈ بال، میری 60 سال کی عمر ہے، میں بیچ باچ کے یہ میں نے خریدا ہے، خرید رہا ہوں. تو اب اس کے اندر میں آپ مجھے جب تک صحیح نہیں بتائیں گے میں اس کو نہیں لے سکتا، کیونکہ میرے کو یہ میں نے تھوڑے کر کے اس کو کیا ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ حاجی صاحب آپ اس پلاٹ کو لے لیں، آپ کی پلاٹ کی فائل جو ہے 101% صحیح ہے، اس فائل کے اندر میں کوئی بھی نقص نہیں ہے. پھر بھی میں 2 آدمی آپ کے پاس بھیجتا ہوں، وہ آدمی پلاٹ بھی دیکھ لیں گے اور پھر آپ دوبارہ میرے پاس آنا. تو میں نے بولا کون ہے؟ بولا ایک رمضان ہوگا، ایک برکت ہوگا. وہ 2 آدمی آئیں گے آپ کے پلاٹ کو دیکھیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو، آپ کے جو سوال ہے میرے پاس کہ 170 171 یہ 172 کیا ہے؟ دیکھیں حاجی صاحب یہ جب پلاٹ بن رہے تھے نا تو ہم لوگوں نے راستہ یہاں نکالنے کے لیے 2 پلاٹوں کی کٹنگ کر دی تھی. یہ چیئرمین فاروقی کی زبانی میں بتا رہا ہوں، میرے پاس کوئی اس کی ریکارڈنگ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا بندہ میرے سے کر رہا ہے. اس بندے نے مجھے بولا 2 پلاٹوں کی کٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر میں 170 اور 171 جو ہے یہ کٹ چکے ہیں. اس کے بعد یہ کارنر کا پلاٹ ہے نا، یہ اگر حساب کتاب لگاؤ تو یہ
71 ہے اور اس کے برابر کارنر کا 72 ہے, اس کے برابر میں 73 کا ہے, پھر آپ کا یہ 74 ہے. پھر آپ نے مجھے بولا کہ 74 کے برابر میں 3 کیوں ہیں, تو اس کے بارے میں بھی بتا دوں. یہ پلاٹ کے اندر میں پہلے کوئی اسحاق صاحب رہتے تھے جو یہاں ایکشن کمیٹی کے چیئرمین تھے. اس چیئرمین نے, اس کے چیئرمین کے پاس تو فائل بھی نہ 100 کی تھی نہ 150 کی, اس کے پاس تو فائل بھی 58 کی تھی. مگر جو 173 پلاٹ تھا, جو 173 نمبر پلاٹ تھا, اس کے پاس فائل تو تھی مگر وہ بھی اس کے لے آؤٹ کے اندر میں نوٹ ایشو لکھا ہوا تھا, اور یہ 172 کے اندر میں بھی نوٹ ایشو لکھا ہوا ہے. آپ ذرا اس کو صحیح طریقے سے آپ دیکھ لیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو میرے فائل کے اندر میں لے آؤٹ پڑا, اس کا وہ نقشہ پڑا ہوا تھا. تو مجھے بولا دیکھو آئی صاحب کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. میں نے بولا یہ تو نوٹ ایشو ہے. تو بولا آئی صاحب یہ 2 پلاٹ کاٹ کے یہ 70 اور 71 والا جو ہے ان کو ہم نے کاٹا ہے نا, تو ان کو ہم نے, یہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے تو ان کو ہم نے پلاٹ یہ 70 اور 71 کو دے دیا, جبکہ وہ پلاٹ 72 ہے. آپ 72 کے برابر میں 73 ہے, اور آپ کا پلاٹ اوریجنل ہے بالکل 101% 74 ہے. اور آپ کے برابر میں جو 73 والے کو جو رکھا ہوا ہے وہ 73 نہیں ہے, وہ 175 ہے. اس کے اوپر اسحاق صاحب کو ہم نے رکھا تھا جو آپ کے ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں. تو انہوں نے یہ باقاعدہ 58 کی فائل لے کے وہاں بیٹھا ہوا تھا. 175 کا جو پلاٹ تھا اس کے اوپر ان لوگوں نے, کوئی جنرل سیکرٹری صاحب تھے جو ہمارے ایکشن کمیٹی کے, 175 کے اوپر ان لوگوں نے ان 173 والے کو بٹھا دیا. یہ فاروقی کی خود کی زبانی. اور پھر حاجی صاحب یہ بھی دیکھیں آپ کہ 175 کے برابر میں 176 ہے, 176 کے برابر میں 177 ہے, 177 کے برابر میں 178 ہے, 178 کے برابر میں 179 ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا وہ 170 کہاں سے ہوا؟ انہوں نے مجھے اس طرح سے کہہ کے مجھے مطمئن کیا. پھر ان کے مطمئن ہونے کے بعد اور پھر انہوں نے ایک بات اور کری, حاجی صاحب یہ جو پلاٹ آپ خرید رہے ہیں, آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں, اس کے اندر میں وہ رسیدیں بھی ہیں جب ایکشن کمیٹی نے وہاں پہ پی ایم ٹی لگائی ہوئی تھی, سیوریج کی لائن دی ہوئی تھی, ان کے جو پیسے ہوتے ہیں نا جو 5,000 روپے, کسی کا 1,500, کسی کا وہ سڑک بھی گلی بھی بنی تھی, ان کے بھی 5,000 روپے کی آپ کی 3 رسیدیں اس کے اندر میں موجود ہیں, جن کے اوپر آپ کے جنرل سیکرٹری اسحاق صاحب کی سائن بھی کی ہوئی ہے, ان کی اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے. آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, آپ لے لو. اور دوسری میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو, حاجی صاحب اس پلاٹ یہ جو 174 ہے نا, اگر اس کے نقشے کے حساب سے, سوچ کے حساب سے جائیں گے نا, تو 174 کے سامنے 183 آئے گا. یہ بات آپ میری یاد کر لینا. اور آپ کے پلاٹ کے سامنے 183 ہے, آپ کسی سے بھی معلوم کر لینا. پھر آپ کی ایک کمر ہے کے پیچھے ایک پلاٹ ہے جس کا نام ہے, مطلب اس کا نمبر ہے 147. ہم نے 147 والے کو وہ پلاٹ نہیں دیا, وہ آیا نہیں تھا ان دوران, تو ہم نے 148 والے کو دیا ہے. 148 والا اشتیاق صاحب ہیں جو پیچھے رہتے ہیں, ان کے پاس فائل 148 کی ہے اور ان کے پاس پلاٹ ہے نا 147 کا ہے. پھر یہ پوری پیچھے کی گلی پٹی پوری مکمل ہو گئی, تو ہمارے پاس 147 والا آیا, تو ہم لوگوں نے اس کو پارک کی زمین دی ہے, جہاں پہ یہ پارک کی زمین دی ہوئی ہے. آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ریلوے کا پارک ہے, ہم لوگ اس کو جگہ دے دی. تو یہ بات مجھے اس نے بتا کے مطمئن کیا, اور پھر اس نے بہت ساری بولا آئی صاحب آپ ڈریں مت, آپ لے لیں. وہ تو پھر میں جو نا, میں نے بولا پہلے آپ اس کو رمضان کو اور برکت کو بھیجو, پلاٹ دیکھ لے, سب کچھ چیک کر لے, میں اس کو گھماؤں گا. پھر دوسرے دن ہوا تو میرے پاس 2 بندے آئے, جو رمضان تھا برکت تھا, مجھے فون کیا, مجھے بولا آپ آ جائیں, میں ادھر ہی کھڑا ہوں. ابھی میں نے کوئی بیانہ دیا نہیں تھا ان کو, کیوں, جب تک میں مطمئن نہیں ہوں گا تب تک میں ان کو بیانہ نہیں دوں گا. تو میرے کو ان لوگوں نے پورا سروے کرایا, پورا سمجھایا, یہ رمضان اور برکت کی بات. آج برکت کا انتقال ہو چکا ہے, رمضان ابھی بھی زندہ ہے. اگر یہ مسلمان ہوگا تو یہ جھوٹ نہیں بولے گا. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کری. اچھا, رمضان اور برکت نے پوری سروے کرنے کے بعد بولا حاجی صاحب یہی پلاٹ ہے, یہ اوریجنل پلاٹ ہے, آپ لے لو. اس کے اندر میں 97 سے تو میٹر لگا ہوا, آپ دیکھیں تو صحیح, واصل صدیقی صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا. یہ رمضان کی بات ہے, رمضان نے کہا تھا مجھے. پھر وہ پلاٹ میں نے جو ہے نا, پھر بھی میں نے ان کے کہنے پہ میرے کو بلایا, 2 آدمیوں نے پھر مجھے بولا کہ آپ کل آ جائیں, پھر آپ کو جو بھی بات کرنی ہو آپ فاروقی سے کر لینا.
پھر میں گیا ہوں، پھر سیرے جنا کالونی گیا ہوں، ان کی جہاں آفس بنی ہوئی ہے وہاں جانے کے بعد میں نے ان کو جو ہے نا یہ پلاٹ، میں نے بولا کہ کیا کروں سر؟ بولا یہ آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے بتا دیا آپ کو؟ میں نے بولا سر انہوں نے تو سب بتا دیا، اب مجھے یہ بتائیں میں لوں یا نہیں لوں؟ بولا حاجی صاحب آپ ڈریں ہی مت، آپ لے لیں بسم اللہ کر کے، پیچھے ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو میں نے پھر ان کے کہنے پہ، ان کی سوچ کے حساب سے میں نے جو ہے نا ان کو بیانہ دیا، اور بیانہ دینے کے بعد میں ان کے پاس آیا ہوں، میں نے بولا بھائی مٹھائی وٹھائی ان کو دی اور ان کو کہا کہ میں نے یہ لے لیا ہے۔ بولا حاجی صاحب بالکل ٹھیک، زبردست، مبارک ہو آپ کو۔ پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں نے اپنے پلاٹ کا کام، اچھا مجھے اس نے ایک بات اور بھی کری تھی، انہوں نے کہا کہ یہ واصل صدیقی کو جس نے پلاٹ خرید کے دیا ہے، یہ میرا برابر میں بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے مولانا اختر ایدری صاحب، انہوں نے تو یہ پلاٹ واصل صدیقی کو خرید کے دیا تھا، یہ میرے شانہ بشانہ ہوتے ہیں، میرا کام ہر یہی یہ خود ہی کرتا ہے۔ میں نے بولا چلے ٹھیک ہے۔ پھر میری ملاقات ہوئی اختر ایدری صاحب سے، مولانا ہے ماشاءاللہ، شکل سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پیش امام ہے، مگر اللہ اس کے حال پہ رحم کرے۔ اچھا اس کے بعد میں پلاٹ والے کے پاس گیا، ان کو میں نے بیانہ دیا، میں نے پلاٹ کا کام شروع کیا، پلاٹ کا کام شروع کراتا رہا، میرے کو کچھ نہیں بولا، پلاٹ کی نیچے کی فارمیشن میں نے توڑوائی، سب کچھ ہو گیا۔ ٹوٹنے کے بعد میں نے اس کو پوری فارمیشن تیار کرائی، پھر اس کے بعد میں نے 21 پلر بھی لگے ہوئے تھے، اور سب کچھ ہونے کے بعد ان لوگوں نے جو ہے نا میرے پاس مجھے بلایا، مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا کام روک دو، یہی رمضان برکت دونوں آ کے مجھے بولتے ہیں کہ بھائی یہ کام روک دو، آپ کو صاحب نے بلایا ہے۔ میں جب ادھر گیا تو میں نے بولا سر آپ نے مجھے بلایا ہے؟ بولا حاجی صاحب یار ماشاءاللہ آپ نے تو سارا کام تیار کر دیا، ایک دفعہ بھی ملاقات نہیں کیا آپ نے۔ تو میں نے بولا سر آپ نے گوئن دے دیا، میں نے شروع کر دیا۔ بولا حاجی صاحب ایسے نہیں ہوتا، ہمارے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ہمارے اپنے بھی کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں بھی سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہے۔ تو میں نے بولا بولا حاجی صاحب یہاں پہ جو بھی پروجیکٹ بنتا ہے ہمیں پیسے دیتا ہے، پھر ہم اس کو اس طریقے سے لیٹر ویٹر سب بنا کے دیتے ہیں۔ تو میں نے بولا بھائی مجھے تو اس بات کا نہیں پتا تھا، پھر بھی میں معلومات کر لیتا ہوں، آپ کو پھر بتاتا ہوں۔ میں اس کی بات جو ہے نا میں نے معلومات کی تو وہاں بھی یہی پتہ چلا کہ یہ سب سے جو ہے نا پیسے لیتا ہے خلیل فاروقی صاحب، اور ان کے بھائی بھی ہیں میرے خیال میں احمد بلوچ کر کے، وہ بھی ہیں، اور یہ اختر ایدری صاحب بھی ہیں، یہ سب، یہ اسحاق صاحب ہیں جو وہاں پہ الوٹی بھی ہے، وہاں کے ایکشن کمیٹی کے بڑے بھی ہیں، یہ سب مجھے سب سے میں نے معلومات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیسے جو ہے نا ان کو دینے پڑتے ہیں، ہر چھت کے اوپر حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جنہوں نے بغیر پیسوں سے کام کرایا ہو، اور یہ باقاعدہ ان سے پیسے لیتا ہے، اس کا اکاؤنٹ سامبا بینک کے اندر میں ہے، اور یہ بولتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دو، اور میرے ساتھ ان لوگوں نے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں جمع کرائے تھے، میرے سے تو ان لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ بولیں گے یہ کیا ہے، یہ سب کے پیسے جس کو بھی پیپر بنا دیتے ہیں، یہ سامبا بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے، یہ سب وہاں جمع کراتے تھے بیچارے اس کے اکاؤنٹ کے اندر میں، اور اس کو پھر یہ جو ہے نا یہ اپنی مرضی سے، جو چیئرمین تھا اب اس کے چیئرمین کے تو ایک اپنے وہ ہوتے ہیں تو اس حساب سے وہ کر کے دے دیتا تھا، اور سب لوگ، اور ان کے ساتھ ان کے اور 4-5 ٹھیکیدار ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، ایک آصف لانیہ ہے، ایک مقبول کشمیری ہے، ایک کامران کامی کر کے، ایک حسن کالا کر کے، یہ کم از کم اس کے علاوہ بھی 3-4 ہیں، یہ سب فاروقی کے طریقے سے وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور اس کا تعلقات اتنا اوپر تک ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پھر میرے سے ان لوگ، جب مجھے ان لوگوں نے پیسوں کا مجھے وہاں پہ جب بلایا تو پھر میں گیا تو مجھے ان لوگوں نے کہا کہ حاجی صاحب دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی بلڈنگ بناتا ہے نا ہمیں پیسے دیتا ہے تو ہم آپ سے جو ہے نا پیسے لیں گے۔ پہلے تو انہوں نے 8 لاکھ روپے بولے تھے، پھر یہ لوگ 5 لاکھ روپے پہ میرے پاس ایگری ہوئے، پھر 5 لاکھ روپے پہ بھی ایگری ایسے ہوئے کہ 1 لاکھ روپیہ ایک چھت پہ لیں گے، پھر ایسے کرتے کرتے میرے سے چھت کے اوپر سے پیسے لیں گے۔ تو میں نے ان کو باقاعدہ میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لوگ فاروقی کم از کم 11-12 آدمیوں کو میری ادھر ہوٹل پہ لایا تھا، میری ہوٹل تو نہیں ہے، میں تو خیر چھوٹی سی میری پان کی دکان ہے، کیبیز ہوٹل ہے محمد علی سوسائٹی کے اندر میں، وہاں ان سب کو لایا، اس کے اندر میں ایک آدمی کو قرآن حافظ بھی تھا، وہ بھی ان کا جاننے والا تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، کوئی لطیف کر کے تھا ریلوے کے اندر میں وہ بھی تھا، کچھ 1-2 اور بھی بندے تھے، سب نے کھانا کھایا 2-2.5-3 ہزار روپے کا ادھر، اور میں نے ان کو کھانا بھی کھلایا، ان کو میں نے 1 لاکھ روپیہ، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے ان کو کیش دیا ہے،
اور ان لوگوں نے مجھ سے کیش 1,00,000 روپے لیا اور پھر وہاں پہ یہ آپس میں کیا کر رہے تھے مجھے کچھ بھی نہیں پتا. مجھے بولا کہ پھر بس ٹھیک ہے حاجی صاحب اب جو ہے نا آپ اپنا کام کرانا شروع کر دو. میں نے اپنا کام کرانا شروع کیا, ابھی 3 دن نہیں ہوا تو پھر میرے پاس جو ہے نا یہ 2 بندے رمضان اور برکت ہیں مجھے آ کے بولتے ہیں کہ بھائی آپ کام بند کر دو, آپ کو صاحب نے بلایا ہے. پھر میں نے بولا بھائی کیا ہو گیا, پوری بات ہو گئی, میں نے پیسے دے دیے, اب مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو یار, خدا کو مانو میرے ساتھ ایسا مت کرو, میں بہت تکلیف میں ہوں, پریشانی میں ہوں, آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے میرا بلڈ پریشر بالکل وہ ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو جائے گا, خدا کے واسطے میرے ساتھ رحم کرو. مگر ان لوگوں نے جو ہے نا میرے ساتھ کوئی ایسا رحم نہیں کیا. پھر مجھے وہاں بلایا تو میں وہاں گیا تو بولا حاجی صاحب آپ نے 1,00,000 روپے دیا ہے ہمیں, جو ہے نا آپ بناؤ گے گراؤنڈ پلس 2, اور آپ جب 5,00,000 روپے گراؤنڈ پلس 2 پہ دیں گے تو آپ ہمیں ابھی تو کم از کم 1,50,000 روپے دیں. آپ 1,00,000 روپے دے چکے ہیں, 50,000 روپے اور دو. تو میں نے اس کو کہا بھائی میں نے تو ابھی چھت بھی نہیں چڑھائی ہے, خدا کو مانو یار, ابھی مجھے چھت تو چڑھانے تو 1,50,000 روپے 1,00,000 روپے دے چکا ہوں, 50,000 روپے اور دے دوں گا. نہیں حاجی صاحب آپ کو پہلے 50,000 روپے دینے پڑیں گے پھر آپ کام کرائیں گے. پھر میں وہاں سے روتا گر گڑایا, بہت سمجھایا, مگر ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی. یہ میں شکایت اگر کرتا تو میں کس سے کرتا ہے, یہ تو جب بھی آتا تھا پولیسوں کو لے کے آتا تھا, اس کے ساتھ گورنمنٹ کے آدمی بھی ہوتے تھے, میں کیا کر سکتا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. میں نے بولا خدا کے واسطے میرے ساتھ ایسا مت کرو. پولیس ان کے ساتھ ہوتی تھی, گورنمنٹ کی گاڑیاں ان کے ساتھ ہوتی تھی, KDA والے ان کے ساتھ ہوتے تھے, میں ایک مجبور آدمی ہوں, عمر میری دیکھ کے اس کو رحم ہی نہیں آتا تھا, بغیرت میرے ساتھ یہ کچھ ٹارچر ہی کر رہے تھے. پھر وہ لوگ جو ہے نا مجھے مطلب کوئی قسم کا میں نے ان کو پیسے دیے نہیں. پھر 2 دن کے بعد میرے پاس ایک اور صاحب آئے جس کا فون آیا میرے پاس, مجھے کہہ رہا ہے کہ یار میرا نام مولانا اختر حیدری ہے اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ کو میرے کو فاروقی سے ملایا بھی, فاروقی نے آپ سے مجھے ملایا بھی تھا. تو میں ادھر اپنے پلاٹ کی طرف گیا, میں بہت نہ سوتا تھا نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا, ابھی بھی میری کنڈیشن یہی ہے. وہ لوگ مجھے جو وہ مولانا جو اختر حیدری ہے اس نے مجھے بلایا, زور کا ٹائم تھا. میں جب وہاں پہنچا تو وہ زور کی اذان ہو رہی تھی. تو اس مولانا کا طریقہ یہ تھا کہ میں جب ادھر گیا تو میں نے اس سے پوچھا السلام علیکم, تو مجھے اشارن وہ کہنے لگے 1 منٹ کے لیے آپ رک جاؤ, اذان ہو رہی ہے, اذان کی ٹائم پہ میں بات نہیں کرتا. وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے ایک آدمی کوئی پتہ نہیں اللہ نے کیا اس کو سمجھ میں تھی. پھر اس نے بولا میں اس ٹائم پہ بات نہیں کرتا, اذان ختم ہونے تو میں بات کروں گا. پھر اذان ختم ہونے کے بعد میرے سے بات کی, میرے کو بولتا ہے کہ یار حاجی صاحب آپ بہت شریف آدمی ہو, آپ کے ساتھ واقعی غلط ہو رہا ہے, مگر میں یہی کہوں گا ایک 50,000 روپے اس کو دے دو, آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنا کام چالو کرو, جلدی جلدی چلاؤ یار, میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا. میں نے بولا یار خدا کو مانو بھائی, آپ کون ہو مجھے نہیں پتا, مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ ایک دفعہ وہاں پہ مجھے آفس میں ملے تھے, مگر میں کس طریقے سے پیسے دوں یار, میں خود تنگ ہوں, میرے کو ابھی سیمنٹ والے کو پیسے دینے, میں جیسے تیسے کر کے یہ پیسے تو یہیں میرے برباد ہو رہے ہیں, خدا کو مانو میرے ساتھ ایسے مت کرو یار. بولا حاجی صاحب یار آپ کو یہ دیکھ کے مجھے بہت رحم آ رہا ہے, آپ ایک کام کرو, ابھی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ میں نے بولا میرے پاس 31,000 روپے ہے. تو مجھے بولتا حاجی صاحب ایک کام کرو, میں بھی آپ کی مدد کر دیتا ہوں, آپ مجھے یہ 31,000 روپے دے دو, میں اس میں 19,000 روپے ڈال کے میں اس کو 50,000 روپے دے دیتا ہوں تاکہ آپ اپنا کام چالو کر دو, کیونکہ آپ بہت شریف آدمی ہو. مجھ سے اس نے 31,000 روپے بھی لیے اور چلے گیا. اور جب چلے گیا میں نے کام چالو کیا, کام 2 دن پھر کام چلایا, 2 دن کے بعد پھر آ کے کھڑا ہو گیا رمضان اور برکت کہ بھائی صاحب نے بلایا. میں نے بولا یار خدا کو مانو, میں نے اپنے سر پہ تماچے مارے اپنے ہاتھ سے ہی. میں نے بولا خدا کو مانو, میرے ساتھ ذاتی نہیں کرو, آپ میرے ساتھ ایسے کیوں کرتے ہو, خدا کا خوف رکھو. مگر ان لوگوں کو خدا کا خوف والی کوئی بات ان میں ہے ہی نہیں. پھر ان لوگوں نے بلایا, میں وہاں گیا, میں نے بولا بھائی کیا مسئلہ ہے, اب آپ نے کیوں بلایا, آپ نے پیسے تو لے لیے. بولا کس کو دے دیے؟ میں نے بولا یار آپ نے ہی مجھے ملایا تھا اختر حیدری سے, آپ ہی نے مجھے کہا تھا, انہوں نے واصل صدیقی کو فلیٹ انہوں نے ہی لے کے دیا تھا یہی والا, اور ان کو بھیجا بھی آپ نے تھا. میرے پاس یہ آیا, میں ان کے پاس میرے زور کی ٹائم پہ آیا, میرے کو پوری بات کی. پھر میں نے ان کو 31,000 روپے, میں نے بولا میرے پاس ہے, میرے پاس 50,000 نہیں ہے. بولا کہ نہیں 50,000 دو, میں آپ کا کام چالو کر. میں نے اس کو 31,000 روپے دیے, اس نے بولا کہ 19,000 میں ڈال کے میں فاروقی کو 50,000 روپے دیتا ہوں. یار آپ لوگ کیوں ایسے کر رہے ہو میرے ساتھ, خدا کو مانو یار, آپ کو کہیں شرم بھی ہے کہ نہیں ہے, آپ اس طرح میرے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو یار, پلیز خدا کو مانو بھائی, میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دو. آپ نے مجھے لینے ہی کیوں دیا یار, جب آپ کے ساتھ اتنا سارا ہمارے ساتھ پرابلم کرتے ہیں آپ.
اس نے بولا حاجی صاحب آپ تھوڑا سا پہلے تو اپنا بلڈ پریشر کو تھوڑا صحیح کریں, آپ اتنا وہ نہیں کریں, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. میں آپ کو اتنا بتا دوں, مجھے اختر ادری نے کوئی پیسے ویسے نہیں دیے, لہٰذا مجھے کوئی 31,000 19,000 کوئی ڈال کے نہیں دے. میں نے بولا خدا کو مانو یار, میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, میں نے اس کو 31,000 روپے دیا ہے. تو اتنی دیر میں وہ آ گیا اختر ادری صاحب خود. تو میں نے بولا بھائی تو انسان ہے, تم ماشاءاللہ تیرے چہرے پہ نور دیکھو, داڑھی دیکھو, تمہاری یہ حرکتیں اچھی ہیں, تم مجھ سے پیسے لے کے گئے ہو, یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کو دیے نہیں ہیں. بولا حاجی صاحب ابھی اس کو دے دو, ہم بعد میں کر لیں گے. یار یہ کیا ہے میرے ساتھ بھائی, میں تو یہ جو مجھ سے جو انٹرویو بھی لے رہا ہے نا, میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا میں ان کو بھی کیا جواب دوں. مگر پھر بھی میں اپنے دل کی بڑاس نکالوں گا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے نا, میں کس کس کو بتاؤں, مگر کوئی میرا سننے والا نہیں ہے, میرا کوئی خیال نہیں. اب پتہ نہیں یہ لوگ دوں گا. یہ آپ میرے ساتھ ظلم کی بھی ایک حد دیکھیں. میں نے ان کو کوئی پھر دوبارہ پیسے نہیں دیے. پھر میرے کو ایک جاننے والا مل گیا جو ریلوے کا ڈاکٹر کہتے ہیں, جس کا نام ہے نثار تنولی. وہ مجھے مل گیا, ان کو پوری میں نے بات بتائی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حاجی صاحب یہ بہت بے شرم لوگ ہیں, یہ مافیا والے ہیں, اور یہ فاروقی کوئی بڑا کوئی اس کا کوئی چیئرمین اگر دیکھا جائے تو وہ نہیں ہے. یہ ہے نا صرف ایک عہدے کے حساب سے اس کو کسی نے اس کو چیئرمین بنا کے بٹھا دیا ہے. آپ ایک کام کریں, میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو ریلوے کا جو ایس پی ہے مظفر شیخ صاحب, میں آپ کو اس کے کمرے میں لے جاؤں گا, اس سے بات کراؤں گا. میں پھر مظفر شیخ صاحب کے پاس وہ مجھے لے کے گئے. میں مظفر شیخ صاحب کے پاس گیا, میں نے اپنی پوری ڈائریکشن بتائی, میں ادھر رویا, بہت گر گڑایا. میں نے ان کو بھی کہا. پھر انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ فکر نہیں کرو, انشاءاللہ میں جو ہوں نا ابھی تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کرتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی صاحب آپ ایک کام کریں, آپ سٹی اسٹیشن چلے جائیں, وہاں پہ علی محمد ڈونگری صاحب ہو گئے SHO, ان کے ساتھ آپ خلیل فاروقی کے پاس جائیں. میں پھر سٹی اسٹیشن گیا. علی محمد ڈونگری SHO تھا 2010 کے اندر میں اس کے پاس گیا. وہ مجھے لے کے فاروقی کے پاس گئے, فاروقی کو پوری بات بتائی, فاروقی کو سمجھایا. مجھے ایس پی صاحب نے بھیجا اور ایس پی صاحب نے یہ کہا, ایس پی صاحب نے یہ کہا, کافی اس کو سنائی. ایس پی صاحب نے جو اس کو کہا تھا یہ بات ہو گئی. پھر انہوں نے پھر میرا کام شروع کرا دیا. میرا جب کام شروع ہو گیا تو پھر ایس پی صاحب نے مجھے بلایا. پھر مجھے ایس پی صاحب نے بلایا تو میں نے ایس پی صاحب کو بلایا کہ میرے کو یہ تو ہے نا کام, اب تو مجھے کوئی تنگ نہیں کر رہا ہے. بولا یہ سب تنگ نہیں کر رہا, تو اب آپ کام کرائیں. میں آپ کو حاجی صاحب ایک بات بتا دوں, میں ابھی جو بھی آپ سے میرے کو بات کرنی ہے نا, وہ میں نثار تنولی کو بتاتا ہوں. وہ نثار تنولی صاحب جو ہے آپ کو پوری بات بریفنگ دے دیں گے. میں نے بولا ٹھیک ہے سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے ان کو بڑی دعائیں دی اور میں باہر نکلا. جب میں باہر نکلا تو نثار تنولی صاحب نے بولا دیکھو حاجی صاحب, اس نے نہ آپ سے پیسے لیے ہیں نہ آپ سے پیسے لے گا, مگر مجھے جو بتایا ہے نا وہ یہ بتایا ہے 2 لاکھ روپے لوں گا, مگر وہ تب لوں گا جب آپ کا کام ہو جاوے, آپ کی بلڈنگ بن جاوے, آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے, آپ 2 لاکھ روپے مجھے تب دینا. میں نے بولا ٹھیک ہے سر, اگر یہ میری بلڈنگ بن گئی میں آپ کو 2 لاکھ روپے دے دوں گا. میں نے بولا کوئی بات نہیں. پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا. میں نے کام شروع کیا, پھر اس نے میرے کو تنگ کرنا, 2 آدمی بھیج کے مجھے بلا لیا خلیل فاروقی نے. پھر بولا حاجی صاحب یہ آپ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے ہو, کافی بدتمیزی وغیرہ کی. اور میرے کو پھر میں نے ایس پی صاحب کو بولا, میں نے بولا یار انہوں نے کام بند کرا دیا اور میرے ساتھ یہ نہیں کیا ہے. بولا ایک حاجی صاحب کام کرتا ہوں, یہ ہے بڑے بغیرت نا, یہ سمجھے گی نہیں, میں آپ کو 2 پولیس والے بٹھوا دیتا ہوں, وہاں پہ آپ آرام سے کام کراؤ. تو مجھے پھر ان لوگوں نے اپنے 2 پولیس والے میرے پلاٹ پہ کھڑے کر کے اور مجھے جو ہے نا بولا کہ حاجی صاحب اب کام کرو. تو پھر میں کام کر رہا تھا. پھر میرے پاس جو ہے نا کوئی قسم کی بات نہیں, میرے پر ڈائریکٹ اسٹے آرڈر لگی ہے میرے پلاٹ کے اوپر. اب میں بہت پریشانی ہے, ڈائریکٹ اسٹے آرڈر کیسے لگائے. پھر میں اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جنہوں نے اسٹے لگایا تھا انہوں نے لکھا تھا میرا یہ نمبر ہے, آپ مجھے فون کر کے میرے سے ملاقات کر لو. وہ سٹی کورٹ کا کوئی بیلف تھا, کون تھا مجھے نہیں پتا. پھر میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے ان کو بولا کہ بھائی یہ آپ نے اسٹے لگایا, آپ نے اپنا نمبر بھی دیا ہے. انہوں نے فاروقی نے دیکھا کہ جب ایس پی صاحب کے پاس اسلم چلے گیا ہے اب ہمیں کوئی پیسے نہیں ملیں گے. تو انہوں نے کیا فاروقی صاحب نے کہ ریلوے کا ایک ملازم ہے جن کا نام حیدر نقوی ہے, اس کے بھائی کا نام محمد علی نقوی ہے. حیدر نقوی کے نام کی یہ پلاٹ کی فائل نہیں بنا سکتا تھا. اس نے کیا کہ حیدر نقوی کے بھائی کی نام کی فائل بنا کے اور پھر عزیز بٹی تھانے کے اندر میں FIR کٹوائی ہے. اور عزیز بٹی تھانے کے اندر میں FIR کٹانے کے بعد عزیز بٹی تھانے کی گاڑی بولتے ہیں کہ آپ کے پاس آئی ہے, آپ نے جو ہے ان کو بے عزت کر کے گالی گلوچ کر کے بھگا دیا.
پھر آپ کے پاس دوبارہ گاڑی آئی ہے پولیس کی، دوبارہ عزیز بھٹی کی گاڑی آئی ہے، پھر آپ نے اس کو گالی گلوچ کی اور آپ نے ان کو بھگا دیا۔ آپ خدا کے واسطے، میں گالی دینے والا آدمی ہوں، میری یہ عمر ہے کسی سے میں جھگڑا کروں، وہ بھی پولیس سے؟ میں تو خود ایک بزدل آدمی ہوں، ڈرتا ہوں، خدا کے واسطے میرے ساتھ اسے مت کرو یار، کیوں کر رہے ہو؟ مگر اس نے کہا کہ بھائی حاجی صاحب جو کیس ہے اس کو تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بولا حاجی صاحب ان 2 کے بعد آپ کے پاس پھر ان لوگوں نے کیس داخل کیا ہے، بیلیف کو بھیجا ہے آپ کے پاس وہ نوٹس پہلی، تو آپ نے وہ بیلیف سے نوٹس لے کے پھاڑ دیا، پھر بیلیف آیا، پھر آپ کو نوٹس دیا، آپ نے پھاڑ دیا۔ ارے خدا کے واسطے میرے پاس کوئی پولیس نہیں آئی، یہ عزیز بھٹی تھانہ پتہ نہیں کیوں ایسے کر رہا ہے، میرے پاس کوئی نہیں آیا، میرے پاس نہ بیلیف آیا ہے نہ نوٹس لے کے، یہ ڈائریکٹ اسٹے آرڈر لگ گیا۔ خدا کو مانو، میری مدد کرو، اگر مدد نہیں کر سکتے ہو تو میرے ساتھ ظلم مت کرو، پلیز نہیں کرو، خدا کے واسطے نہیں کرو۔ مگر یہ لوگ میرے ساتھ باز نہیں آ رہے، پھر ان لوگوں نے اس کیس کو ڈال دیا۔ پھر اس کے تھوڑے دن کے بعد وہ میرے جتنے بھی مزدور تھے ان کو اٹھا کے ایس پی صاحب جو ہے نا اپنا کینٹ اسٹیشن کی جو سٹی اسٹیشن کے پاس جو ان کی جیل ہے اس میں بند کر دیا میرے مزدوروں کو۔ میں گیا، پھر میں نے بولا سر ان کو آپ نے کیوں بند کیا ہے؟ تو بولا بھائی حبیب اللہ کھٹک تھا ڈی ایس پی، ان کو بھیجا تھا، وہ آ کے کافی گالی گلوچ کی، بدتمیزی کی اور میرے آدمیوں کو سب کو لے کے ادھر بند کر دیا۔ بولا حاجی صاحب میں نے تو آپ کا کام پورا کیا تھا، اب کیس میٹر ہو گیا، اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا، ایس پی صاحب کا قصور نہیں ہے، آپ کو ایس پی صاحب سے 2 لاکھ روپے کی بات ہوئی تھی، آپ اس کے 2 لاکھ روپے دو۔ پھر انہوں نے مجھ سے بہت بدتمیزی کی، بہت گالی گلوچ کی ادھر ہی میرے پلاٹ پہ۔ پھر میں ایس پی صاحب کے پاس گیا تو اس نے بولا کہ بھائی میرے سے آپ کو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا کیس میٹر ہو گیا، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کو جو بھی بات کرنا ہے نثار تنولی سے کرو یا حبیب اللہ کھٹک سے کرو، ڈی ایس پی سے۔ پھر میں نے نثار تنولی کو بولا، نثار تنولی نے بولا کہ بھائی اس کو پیسے تو آپ کو دینے پڑیں گے۔ ارے بھائی کیوں دینے پڑیں گے؟ آپ نے کہا تھا نا جب بن جاوے تب پیسے دیں گے۔ بھائی اب تو بن ہی نہیں سکتے، اب تو کیس میٹر ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے آگے سے یہ کہا، اور میرے آدمی کو چھوڑنے کے پھر اس نے جو نا مجھ سے 2 لاکھ روپے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے ادھر ادھر سے کر کے میں نے ان کو 2 لاکھ روپے دیے، انہوں نے میرے بندوں کو چھوڑے ہیں۔ یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ آپ مجھ سے 2 لاکھ روپے جو مانگ رہے ہیں، آپ کس چیز کے مانگ رہے ہیں؟ حبیب صاحب آپ خدا کا خوف کریں، یہ میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کی بلڈنگ بن جاوے آپ مجھے تب پیسے دینا، جب بلڈنگ میری بنی نہیں ہے، کچھ کام ہوا نہیں ہے تو میں کس چیز کے پیسے دوں؟ میں اپنے مزدور چھڑانے کے پیسے دوں یا جو انہوں نے مجھ سے رشوت مانگی تھی اس کے پیسے دوں؟ مگر وہ مجھے کہہ رہے کہ بھائی آپ نے ان سے کمٹمنٹ کیا تھا نا کہ آپ 2 لاکھ روپے دیں گے، تو آپ کے کام تو آج ایس پی صاحب نے کر دیا نا، آپ کا کام بھی شروع کرا دیا، اب آپ نے نہیں بنایا یا کیس ہو گیا، اس میں ایس پی صاحب کا قصور نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے جو کمٹمنٹ کیا وہ 2 لاکھ روپے دو اور اپنے آدمی لے کے جاؤ۔ یہ میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کا نام حبیب اللہ کھٹک تھا، ڈی ایس پی تھا، مگر ایس پی صاحب نے کبھی بھی میرے سامنے پیسے نہیں مانگے، میرے سامنے بات نہیں کی ہے، مگر پیسے مجھ سے سب ڈی ایس پی صاحب حبیب اللہ کھٹک، نثار تنولی، انہوں نے مجھ سے لیے ہیں۔ اور میں نے ان کو پیسے دینے کے بعد پھر میں وہاں سے جو ہے نا اپنے بندے لے کر آیا، اپنے بندے کو چھوڑا، پھر میرا کیس چلتا رہا۔ کیس چلنے کے بعد میرا جو ہے کیس چلتا رہا، مجھے بہت تنگ کیا۔ پھر 2015 کے اندر میں یہ کیس میں جیت چکا، مجھے ڈگری ملی، کمشنر اٹین ہوا تھا، اس نے بھی پوری وہاں سے ویریفیکیشن کی، سب کچھ ہو گیا، پلاٹ میرے پہلے تھا بھی میرے پاس اور پھر بھی مجھے ڈگری بھی ملی۔ اور ڈگری ملنے کے بعد اب میری کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ میرے پاس جتنے بھی پیسے میں نے پلاٹ بنانے کے رکھے تھے نا وہ سب ان کے اندر میں برباد ہو چکے۔ اب میرے پاس پلاٹ بنانے کے پیسے نہیں تھے۔ پھر میں نے ایک چوکیدار کو رکھا وہاں پہ، چوکیدار وہاں پہ تقریباً 2015 سے لے کے 2018 تک چوکیدار وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر چوکیدار 2018 کے اندر میں چوکیدار کو اٹھا کے لے گئے گلشن تھانے والے، اس سے موبائل بھی چھین لیا، اس سے بدتمیزی بھی کی اور بولا کہ تم مافیا والے ہو، تم لوگوں نے پلاٹ پہ قبضہ کر کے رکھا ہے، تم کو کس نے بٹھایا ہے، فلانا کیا ہے، ایسی بہت ساری باتیں کی۔ اور میرے چوکیدار نے مجھے فون کر کے ساری چیزیں یہ بتائی، تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں ادھر پلاٹ پر ہوں، تم ٹینشن نہیں لو، میں پوچھتا ہوں کیا ہے۔ تو میں وہاں بیٹھا رہا، تو وہاں سے جو ہے نا عزیز بھٹی تھانے کی گاڑی آ گئی۔ تو عزیز بھٹی تھانے کی گاڑی آئی، مجھے بولتے ہیں کہ بھائی آج اسلم بھائی کون ہے؟ میں نے بولا میں ہوں۔ بولا آپ عزیز بھٹی تھانے میں آ جاؤ۔ میں عزیز بھٹی تھانے میں گیا تو وہاں پہ ڈی ایس پی خالد ٹیپو صاحب یہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور ایک ان کے ساتھ تھا اطہر عباس، جو ویسے ہی وہ عادی مجرم ہے، اس کے بارے میں کافی بریکنگ نیوز بھی کئی چلی ہوئی ہیں، اس کے بھی ثبوت میرے پاس ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی ڈی ایس پی خالد ٹیپو صاحب مجھ سے پلاٹ چھین کر اور
اطہر عباس کے حوالے کیا، اور اطہر، اب میں نے ادھر ان کو کہا، میں نے بولا خدا کے واسطے میرے ساتھ ذاتی نہیں کرو، ظلم نہیں کرو. میں ادھر بہت رویا، گر گڑایا، مگر ان لوگوں نے میری کوئی بات نہیں سنی، اور میری کوئی بات بھی نہیں سنی. اور مجھے پھر وہ اطہر کہہ رہا ہے کوئی بدوا ودوا بھائی ایسے لگتی وقتی نہیں ہے، بہرحال یہ کہ ہم آپ کو ایک آپشن دے رہے ہیں، اگر اس پہ آپ چلو تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا پورا دیں گے. میں نے بولا بھائی چلو بتاؤ کیا آپشن ہے. بولتا ہے اس پلاٹ کو بھول جاؤ، میں آپ کو 240 گز کا پلاٹ دے رہا ہوں، آپ اس پہ کنسیشن کراؤ، جو بھی ہوگا وہ میں خود دیکھوں گا. تو میں نے بولا آپ مجھے 240 گز کا دے رہے ہیں اور مجھ سے 200 گز کا لے رہے ہیں، تو آپ وہ خود 240 گز کا رکھ لینا، آپ خدا کے واسطے میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ اس پلاٹ کے اوپر تو آلریڈی میرا کیس چل رہا ہے، ایک جگہ سے میں ڈگری لے چکا ہوں، 2010 کا کیس میرا ہائی کورٹ کے اندر میں ابھی بھی لگا ہوا ہے، آپ مجھ سے چھینیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے. بولتا ہے کہ بھائی میں جتنی بات کر رہا ہوں نا اتنی سنو، یہ آپ کے منہ پہ چاندی لگی ہوئی ہے نا، اس کا میں لحاظ کر رہا ہوں. ہاں، بلا وجہ فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس پلاٹ کو، اگر آپ کو 240 گز کا پلاٹ چاہیے تو آپ ابھی مجھے بول کے جاؤ تو میں آپ کا کام کروا دوں گا، اس پلاٹ کو بھول جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ 240 گز کا اگر پلاٹ نہیں چاہیے تم کورٹ نہیں جاؤ گے، اگر کورٹ میں جاؤ گے تو مجھے اس نے بہت ساری دھمکیاں بھی دی، اور کورٹ جاؤ گے تو پھر میں یہ پلاٹ 240 گز کا پلاٹ بھی نہیں دوں گا. یہ مجھ سے کہنے کے بعد جو ہے یہ چلے گئے. پھر میں اپنا کورٹ میں گیا، کورٹ میں میرے تو کیس ویسے ہی چل رہا تھا، تو میں نے ساری بات کری. تو اس کے اندر میں پھر ان لوگوں نے میرے سے پلاٹ چھین کے اور پلاٹ کو اسی رات کو بنانا شروع کر دیا. اور میں کورٹ کے اندر میں مجھے جو ہے نا پھر اسٹے مل گیا. اسٹے ملنے کے بعد اس پلاٹ کے اوپر اسٹے لگا ہوا ہے، یعنی کہ گراؤنڈ میری تو فاؤنڈیشن تیار تھی، میرا ادھر 21 پلر لگے ہوئے تھے، میرا 8 ٹن سریا بھی وہاں پڑا تھا جو مجھے چھت میں لگانا تھا. ان لوگوں نے اسی کو یوز کر کے کام شروع کر دیا اور میرے پیسے لگے ہوئے تھے. پھر ان لوگوں نے، جب مجھے ہائی کورٹ کی طرف سے اسٹے ملا، جب تک یہ لوگ گراؤنڈ پلس 1 بنا چکے تھے، کچا کام پڑا ہوا تھا، مطلب انڈر کنسٹرکشن تھا. مگر جب ناظر نے ادھر اسٹے لگا دیا تو وہ تو پھر ختم ہو گیا. تو مگر ان لوگوں نے اسٹے لگنے کے باوجود بھی، آپ دیکھیں میرے ساتھ ظلم کی حد، ان لوگوں نے گورنمنٹ کی گاڑیاں کھڑی کی ہیں. کے ڈی اے کے آفیسر جو یہ لال خان ہے، جو اپنے آپ کو کے ڈی اے کا آفیسر ہے جو بھی ہے، یہ خود بھی ادھر آتا تھا جاتا تھا، اور پوری بلڈنگ اسٹے کے باوجود بھی ان لوگوں نے بنا لی. اور اسٹے کے باوجود بلڈنگ بنا لی. میرے کیس چلتا رہا. مجھے سیل کے آرڈر ملے، ناظر کو سیل کرنے کا کہا گیا. ناظر وہاں سیل کرنے کے لیے ناظر نے ان سے ٹائم مانگا. اب انہوں نے جب ان کو ٹائم دیا ناظر کو، تو اتنی دیر میں ان لوگوں نے 5 منزل بلڈنگ چڑھا کے اور اس کے اندر میں جلد سے جلد آدمی ڈال دیے، یعنی کہ ٹیکسی والے، رکشے والے. اور نیچے گراؤنڈ فلور پر خالی فرسٹ فلور پر کسی ایڈوکیٹ کو دے دیا جس کا نام ہے عمیر بیگ جنیدی، اس کو خالی فرسٹ فلور دے دیا. فرسٹ فلور پر خالی ٹیپو کے، جس نے مجھ سے پلاٹ چھین کے اطہر کو دیا تھا، خالی ٹیپو کا جو بھانجا ہے جس کا نام ہے مصطفیٰ، وہ فرسٹ فلور پہ رہ رہا ہے. یہ اور اس کے بعد جو 4 فلور ہیں اس کے اندر میں سارے ٹیکسی والے، رکشے والے سب کو چڑھا دیے. اور پھر میرے ناظر نے وہاں سے جب چلا ہے تو گارڈ وارڈ لے کے چلا ہے. اب میرے ساتھ ایک ناجائز حد بھی دیکھے کہ ان لوگوں نے کتنا کر دیا. وہاں پہ محافظ گارڈ بٹھا دیا جس کے اندر میں صرف 2 پورشن پہ ان لوگوں نے وہ کر لیا تھا. 2 پورشن کے اوپر جو ہے نا انہوں نے گارڈ بٹھایا، ناظر نے یہ گارڈ بٹھا دیے. گارڈ بٹھانے کے بعد وہ گارڈ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، مگر اس 2 فلور کے اندر میں بھی لوگوں کو ان لوگوں نے ڈال دیا ہے. اور میں مہینے کے 30,000 روپے کورٹ کے اندر میں محافظ گارڈ والے کو میں بھرتا ہوں، جو ہائی کورٹ نے ہائر کیا ہے. یہ محافظ گارڈ جو ہائر کیا ہے اس کے بارے میں بھی میں بتا دوں، جس نے مجھ سے جو میرے پلاٹ پہ پیسے لگا رہا ہے نا، وہ ان کا جو محافظ گارڈ کا مالک ہے ایمر کا، وہ میرے رشتہ دار، یعنی کہ بالکل قریبی، جس کو سمجھ لو سالہ بہنوئی ہے میرے حساب سے، میرا اندازہ ہے. اور یہ ایمر بھائی بھی جو ہے نا، اس کا جو ہے نا بہنوئی ہے کامی کا. اور یہ اس کے علاوہ اینٹی انکروچمنٹ کے اندر میں بھی ان کو بھی جج نے آرڈر دیا تھا، مگر اینٹی انکروچمنٹ والے نہیں آئے. اینٹی انکروچمنٹ کے اندر میں جس نے مجھ سے پلاٹ چھین کے جن کو دیا تھا،
अत्थर अब्बास को, उस अत्थर अब्बास का भाई जो है ना एंटी इंक्रोचमेंट में बड़ी पोस्ट पर जावेद अब्बास साहब हैं। आप मुझे बताएं, सारे काम करने वाले के ताल्लुकात देखें, उनकी सीटें देखें, उनके सब कुछ देखें, ये मेरे साथ क्या, ये पूरे पाकिस्तान के साथ ये गलत कर रहे हैं। खुदा को मानो, इनको पकड़ो, अगर पकड़ नहीं सकते तो खुदा के वास्ते हमारे साथ जुल्म तो बंद करा दो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं आपको दुआएं दूंगा, आप मेरी आवाज़ बनो, मेरी मदद करो। फिर इन लोगों ने उस प्लाट को, मतलब यानी कि मेरा करने के बाद भी इन लोगों ने 6 मंजिल चढ़ा दिया, लोगों को डाल दिया, सब कुछ कर दिया। फिर मैं अभी बैठा हूँ इंतज़ार करके, सील लगी हुई है मगर सील के अंदर में भी आदमी रह रहे हैं। तो खुदा के वास्ते मेरी अगर आवाज़ बनते हो तो ऐसी आवाज़ बनो जो मेरे लिए जो है ना बेहतर हो और दूसरे आवाम के लिए भी बेहतर हो। जो जिन के साथ ये ज़ातियाँ कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के एविडेंस हैं, सबूत हैं जो ये गलत काम कर रहे हैं। इसके बाकायदा सबके अखबारों में आ चुका है, सबकी किसी की ब्रेकिंग न्यूज़ चल चुकी है, जिसके अंदर में मकबूल कश्मीरी भी है, जिसके अंदर में आसिफ लानिया भी है, जिसमें अत्थर अब्बास भी है, इसके अंदर में हसन काला भी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जिसके नाम पे ये फारूकी साहब ने फ़ाइल बना के दी है उसका नाम है अकबर खान। मैंने अकबर खान को देखा ही नहीं है। उसने एक अटॉर्नी किसी को बनाया है, उसका नाम है अल्ताफ़ हुसैन। अब मुझे बताएं, मैंने जिनके नाम की इन लोगों ने फ़ाइल बनाई है उनको मैंने देखा भी नहीं है। खुदा के वास्ते यार मेरे साथ जुल्म मत करो। वो आदमी है नहीं है, दुनिया में है क्या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। जज की तरफ से काफ़ी ऑर्डर गए हैं कि अकबर खान आवे, मगर वो कभी आया ही नहीं है। कभी उसमें लिख के आ जाता है कि उसी रिश्तेदार के यहाँ मैयत हो गई है, कभी उसका लिख के आ जाता है कि यहाँ ये हो गया है, तो वो कभी भी सामने पेश नहीं हुआ है। और ना कोर्ट के अंदर में तारीख ब तारीख। और कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मेरा केस अगर मज़ेदार हो जाता है, एक अच्छे जज तो सब अच्छे होते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होता, क्योंकि जज को अल्लाह पाक ने अपनी जगह दी हुई है। इंसाफ अल्लाह करता है, मगर अल्लाह के बाद ये जज करता है। मगर जज भी फैसला देने के मूड में होता है, तो इन लोगों के ताल्लुकात इतने हैं कि ये अपना जज है ना चेंज करा लेते हैं। इनको पता चल जाता है। जब मेरा केस अदनान इकबाल चौधरी के पास लगा हुआ था, तो अब उनको मेरे को स्टे भी इन्होंने ही लगाया था, सील भी इन्होंने किया था। अब इनको फैसला देना था। अब जब इनको फैसला बेचारे को देना था, तो इन लोगों ने अपना असुर ताल्लुकात सब कुछ लगा के इस जज की जगह पे किसी और जज के पास लगा दिया। ये इस तरह तो मेरे साथ करते हैं। इनके ताल्लुकात देखो, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह पे इतने हैं कि मैं आपको इतना बता दूं, जिन के साथ जुल्म किया है ना, मैं वो आदमी भी सब लेके आपके सामने बिठा सकता हूँ। आप मुझे एक दफ़ा मौका दें और मुझे जो है ना खुदा के वास्ते मेरी इस दलदल से जान छुड़ाएं। मेरे को इस केस में मेरे लिए थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और इन लोगों के ताल्लुकात बहुत हैं और मुझे बार बार धमकियाँ दी जाती हैं। जनाब, जो आपने मुझसे कहा है इमरान खान की, वहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें लिख के भेजी थी। वहाँ से मुझे जवाब आया, उन लोगों ने फिर उसको कबूल नहीं किया क्योंकि वो अल्फाज बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने कहा 1000 अल्फाज होने चाहिए, इससे ज़्यादा। ये मेरे पास रेफर आया। फिर मैंने उसमें सब कुछ लिख के मैंने किया था और उसके अंदर में मैंने केस नंबर भी लिखा हुआ था, उसके अंदर में मैंने प्लाट का नंबर भी लिखा हुआ था और सारे डायरेक्शन मैंने उसके अंदर में लिख के इनको दी। और लिखने के बाद उन लोगों ने मुझसे फिर एक जवाब आया कि आप बोले हैं ये केस आपका आईजी को देना है, क्राइम में देना है। तो मैंने उसको आईजी को रेफ़र किया, जबकि उसके अंदर में मैंने केस नंबर भी डाला था, सब कुछ डाला हुआ था। उन्होंने आईजी को मैंने रेफ़र किया, आईजी साहब ने एसपी साहब को रेफ़र किया, एसपी साहब ने डीएसपी को रेफ़र किया, डीएसपी साहब ने अजीज़ भट्टी थाने के अंदर में, जो अजीज़ भट्टी थाने के अंदर में कोई अत्थर साहब करके हैं, अत्थर हुसैन कौन है, जो मुझसे पूरी बातचीत, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाई आपने फ़लानी जगह पे कोई कंप्लेन की है? तो मैंने बोला हाँ की है। तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर आप मेरे पास आ जाएं, तो आपसे बात करनी है। तो फिर मैं गया हूँ अपने किसी जानने वाले को लेके, और वहाँ जाने के बाद मैं उधर बैठा तो उन लोगों ने मुझे बुलाया। फिर मुझे कहा कि यार आपके ये केस को 10 साल चल रहा है, तो आप पहले मुझे ये बताएं इस 10 साल के अंदर में आपने एक भी एफआईआर कटवाई? मैं उसको क्या जवाब दूं? मुझे इतनी तकलीफ भी हो रही थी, मुझे अच्छा भी लगा। मैंने बोला मैं एफआईआर किससे कटाऊं? आप लोगों ने मेरे प्लाट आपके पास, आपने एप्लीकेशन भेजी थी, आपने कहा कि हमने भेजी है। मेरे केस पे जब स्टे लगा,
آپ کا یہ تھانہ ادھر کہہ رہا ہے کہ اب لوگ گئے اور ہمیں مار کے بھگا دیا. آپ نے کہا کہ ہم دوبارہ گئے, ہمیں گالیاں دے کے بھگا دیا. آپ نے یہ 2 دفعہ میرے ساتھ یہ کیا جبکہ آپ لوگ میرے پاس آئے نہیں تھے. اب میرے کو بتائیں میں کیس کیسے کروں. پھر اس کے بعد مجھے ڈی ایس پی صاحب نے جو خالد ٹپو اسی تھانے میں مجھ سے پلاٹ چھین کے اس آدمی کو دیے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, ڈی ایس پی صاحب نے مجھ سے پلاٹ چھینا ہے, اطہر عباس کو دیا ہے, میں اس تھانے میں ایف آئی آر کٹواؤں گا, وہ کاٹے گا؟ نہیں کاٹے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوا. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ناظر وہاں پہ اٹینڈ ہوا پلاٹ کی طرف, تو میں ناظر کے پاس ساتھ گیا تھا, تو مجھے حسن کالے نے بدتمیزی کی, گالی گلوچ کی, بہت کچھ کیا. میری عمر دیکھیں اور اس کو دیکھیں, اس نے کیسی کیسی گالیاں دی. میں نے ناظر کو جب بولا, میں نے بولا بھائی آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ یہ بھی تو دیکھیں وہ بدتمیزی کتنی کر رہا ہے. ناظر مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ کام جو ہے نا پولیس کا ہے. آپ نے پولیس بھی تو آپ کی آئی ہے نا, پولیس سے بات کرو. تو میں نے پولیس جو آئی تھی, لیڈیز پولیس بھی تھی, سب کچھ تھا, میں نے ان کو جا کے بولا یار آپ لوگ تو کھڑے تھے, میرے کو اتنی گالی گلوچ کی. تو بولا کہ بھائی ہم نے تو آپ کو ناظر کے پاس بھیجا تھا اسی لیے کہ بھائی ناظر کم از کم جو لیٹر بنائے گا اس میں لکھے تو سری کہ لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اب آپ نے ہمیں بولا ہے تو آپ تھانے میں آ جاؤ, تو ہم وہاں جا کے پھر آپ کا جو بھی ہوگا اس کو بھی وہ کر لیں گے. پھر وہاں سے میں چلا ہوں, وہ لوگ چلے گئے, میں تھانے میں گیا. تو یہ میں سب اطہر کو بتا رہا تھا جنہوں نے مجھے اس نے بلایا تھا. جب میں ادھر آیا تو مجھے جو پولیس پلاٹ پہ آئی تھی نا وہ تو نہیں تھے, کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے, 2 ایڈمور بھی نہیں تھے. تو وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ حاجی صاحب وہ جو ایف آئی آر کاٹتا ہے ایڈمور جو بھی ہے وہ ابھی ادھر ہے ہی نہیں, آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے بولا یار مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایف آئی آر کٹوانی ہے. میرے پلاٹ پر ابھی موبائل آئی تھی جس میں 4 لیڈیز بھی تھی, فلانا کوئی نام میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا ہے, انسپیکٹر بھی تھا. اور وہ لوگ, ان لوگوں سے میں نے بات کی تو ان لوگوں نے بولا عائشہ وہ تو ابھی کسی اور جگہ پہ گئے ہوئے ہیں ریٹ کے لیے, پتہ نہیں کسی کے لیے, تو وہ تو دیر سے آئیں گے, مگر آپ چاہتے کیا ہو؟ میں نے بولا یار مجھے ایف آئی آر کٹوانی ہے کیونکہ انہوں نے مجھ سے بہت گالی گلوچ بدتمیزی کی ہے. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ عائشہ صاحب دیکھو ابھی تو کوئی بندہ ایف آئی آر کاٹنے والا نہیں ہے, مگر آپ آدمی شریف ہو, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ ویسے تو وہ ہے ہی نہیں ایف آئی آر کاٹنے والا, اور میں بھی ایف آئی آر نہیں کاٹتا ہوں, میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, کیوں آپ نے جس آدمی کا نام لیا نا اس کو میں بھی جانتا ہوں. آپ مجھے بتائیں اگر ایف آئی آر ویسے تو وہ کاٹے گا نہیں, اگر کاٹ بھی لے گا تو آپ اس کو کیا دو گے؟ تو میں اس کو بولا کہ بھائی میں کیا دوں گا, میرا حق ہے یار, اور آپ کا کام ہے ایف آئی آر کاٹنا. پھر بھی زیادہ مجھے آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں آپ کو 1000 روپے دے دوں گا. تو وہ مجھے آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ 1000 روپے دو گے, وہ 10,000 روپے دے کے آپ کو بند کرا دے گا جیل کے اندر ہی. آج یہ سب چھوڑ دو, وہ بہت مافیا لوگ ہیں, خطرناک لوگ ہیں, آپ جائیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس تھانے میں ایف آئی آر کٹواؤں, یہ آپ مجھ سے پھر مجھے اس اطہر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی حاجی صاحب یہ لوگ مافیا لوگ ہیں, آپ خدا کے واسطے ان کے لیے دیکھو, آپ کو ایک کام کرنا ہے, آپ ایس پی صاحب کو ایک اور لیٹر لکھو, کیونکہ یہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں, اس میں نہیں ہوگا. مجھے انہوں نے پھر جو ان کے پاس لیٹر آیا تھا نا انہوں نے مجھے پکچر بھی دی میرے موبائل کے اوپر کہ آپ جو ہے نا ان کو ایس پی صاحب کو ایک آپ اپلیکیشن بنائیں. پھر میں نے اپلیکیشن تیار تو کی, پھر میں نے موبائل پہ دیکھا کہ ایک میسیج آیا کہ عزیز بٹی تھانے نے, یعنی کہ ڈی ایس پی یا عزیز بٹی تھانے نے لکھ کے دے دیا کہ بھائی آپ کا کیس تو کورٹ کے اندر چل رہا ہے, تو اس کے اوپر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابے بھائی کورٹ کے اندر چل کے آ رہا ہے, وہ تو میں نے اس اپلیکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے. جب اس کے اندر میں لکھا ہوا تو آئی جی نے ایس پی کو ریفر کیوں کیا؟ جب اس میں لکھا ہوا ہے ایس پی صاحب نے ڈی ایس پی کو ریفر کیوں کیا؟ اب آپ آ کے مجھے بتا رہے ہو کہ یہ تو کورٹ میں چل رہا ہے. تو بھائی جب کورٹ میں آئی جی کو میں نے دیا تو آئی جی نے بھی یہ پڑھ کے ہی آپ کو ایس پی کو دیا ہے نا, اس میں ایف آئی آر تو لکھا ہوا تھا. مگر خدا کے واسطے میرے ساتھ اس طرح مت کرو. ایس پی صاحب کا میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ڈی ایس پی کی بھی اپنا آئی جی کا بھی کوئی ایسا نہیں ہے, مگر اصل میرے سے چھیننے والا تو ڈی ایس پی تھا, خالد ٹپو تھا. ابھی کون ڈی ایس پی ہے مجھے نہیں پتا, مگر میرے ساتھ یہ کام کرتا رہا, اور ان لوگوں نے میری فائل کو کلوز کر دیا. اور میرے پاس ایک لیٹر اس کا آ گیا کہ بھائی یہ جو ہے آپ کا کیس کو بند کر دیا ہے, اور آپ کا کیس کورٹ میں چل رہا ہے, اور اس کے اوپر کوئی آپ کی کارروائی ہم نہیں کر سکتے.
وہ میرے بھی جاننے والے ہیں، مجھے دھمکیاں دیں گے، کبھی فریاد تالپور کے، کبھی فضل الرحمان کے، کبھی کس کے، کبھی متحدہ والوں کے، کبھی پیپلز پارٹی کے۔ خدا کے واسطے آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے بچوں کا، مجھے بچوں کا ٹائمنگ نہیں پتہ، مگر میرے بچوں کے ساتھ ذاتی نہیں کریں۔ خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے بچوں کے ساتھ رحم کریں، میری مدد کریں۔ اگر میری مدد نہیں کر سکتے تو آپ یہ غلط مت کریں۔ مجھے واقعی نہیں پتہ میرے بچے کس ٹائم پہ آتے ہیں جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ بھی ہے تو آپ اس طرح میرے کو جو ہے نا انڈائریکٹ والی دھمکی نہیں دو۔ بولتا نہیں حاجی صاحب، آپ کو تو ہم یہ بتا رہے ہیں، آپ ڈرنا مت، بھلے ان کے کن کے بھی تعلقات ہیں، ہم خود انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ آپ ڈریں گے سمجھ لو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب مجھے ڈریں گا کا بھی کہہ رہے ہیں اور نام بھی بتا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے میرے ساتھ ایسے مت کرو، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرا ہاتھ بیٹھ جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ خدا کے واسطے میرے بچوں پہ رحم کرو۔ میں نے ابھی جو میرے بچوں نے میری شادی کرائی، اس میں سے بھی میری ایک بیٹی ہوئی ہے چھوٹی سی، میرے کو اس کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ آپ ایسا مت کریں، خدا کے واسطے میرے بچوں پہ رحم کریں، خیر کریں، مدد کریں۔ میں آپ کو اس کے آگے کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ اور میرے جتنے بھی بچے، پوتے پوتیاں، نواسے، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، ان کے ساتھ کوئی بھی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی تشدد ہوا تو میں یہی سمجھوں گا کہ یہ خلیل فاروقی اور ان کے جتنے بھی آدمی ہیں انہوں نے کیا ہے، اور ان کی جوابداری ہے۔ میری اپیل ہے خدا کے واسطے، آپ لوگ عوام جو ہیں میرے لیے میرا ساتھ دیں، میری مدد کریں۔ یہ میڈیا سے بھی میری درخواست ہے کہ میرے کام کو آگے بڑھائیں۔